ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جمعہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے تھے، اور آج بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ حالات و واقعات آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ اب میں کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے قوم سے بھی مناظرہ کیا، اس کے بعد آپ کے چچا تھے آزر، ان کے ساتھ آپ نے مناظرہ کیا، اور اس مناظرے کی ہوئے ذات کو خالق کائنات رب نبی ازل نے 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا، اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، یعنی جو ان کا ذکر کتاب کے اندر ہے اس کو یاد کرو۔ انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ سچے نبی۔ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر 3 جھوٹ بولے، تو بتائیں اللہ تعالیٰ جس کو سچا کہے، سچا نبی کہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اللہ رب العزت کہ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آپ کا چچا تھا اور آپ کی جو قوم تھی وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو دین کی تبلیغ کریے۔ تو یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آدم سے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، اور آغاز بھی ایسے انداز کے اندر کیا کہ ادب کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹا، اور اپنے باپ کو، اپنے چچا کو بڑے ہی آسان انداز کے اندر، پیار و محبت کے اندر تبلیغ فرما رہے ہیں کہ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آدم کو کہہ رہے ہیں اے میرے چچا، اے میرے باپ،
لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کہ تو ان بتوں کی پوجا کیوں کرتا ہے جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ کوئی نفع نقصان دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ان کی پوجا کیوں کرتا ہے، ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ یعنی بڑے اچھے ہی انداز کے اندر اللہ کے خلیل یہ تبلیغ فرما رہے ہیں، یعنی ادب بڑوں کے ساتھ، ادب کے ساتھ، چاہے کہ وہ کافر ہے لیکن بڑے آسان انداز کے اندر آپ اس کو فرما رہے ہیں کہ اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد قال یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے چچا تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ یہ تو خود ہے، بے جان ہے، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی نفع نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ یہاں آ کر یہ آیات مبارکہ کچھ لوگوں نے یہ بتوں والی آیات کو اللہ کے ولیوں پر فٹ کر دیا، یکساں کر دیا کہ دیکھو جی اللہ کے ولی نہ کچھ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا ولی تو دور کی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے حجر اسود، فرمایا اس پتھر کی دو آنکھیں ہیں، ایک زبان ہے، اس کے کان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ پتھر اپنے چومنے والوں کی گواہی دے گا۔ یعنی جس نے نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ فرمایا اس پتھر کو چوما، کل یہ قیامت کے دن یہ پتھر اس کی گواہی دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کے اذن سے پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کا نبی، اس کا مقام تو بہت بڑا اور بڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پھر آگے فرمایا کہ یا آبت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے چچا سے فرما رہے ہیں کہ اے چچا، میرے پاس جو علم آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا نا ماں تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہے، تو بڑا آ گیا ہے، چھوٹا ہے ہم سے عمر کے اندر، میری اتنی عمر ہے، میرا تجربہ ہے، اور میں ان خداؤں کی پوجا کیسے چھوڑ دوں، ان کی عبادت کیسے چھوڑ دوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چیز کا رد فرما رہے ہیں کہ یا آبت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے میرے چچا، جو اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا وہ آپ کے علم نہیں عطا فرمایا، آپ میری پیروی کریں، سیدھے راستے کی پیروی کریں، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اور آگے فرمایا یا آبتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ کیا چچا، مجھے یہ خوف ہے، اندیشہ ہے کہ تیری اس نافرمانی کی وجہ سے تجھے کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے چچا شیطان کی پوجا نہ کر، شیطان کی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ فرمایا شیطان جو ہے یہ اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے۔ تو اللہ رب العزت کے یہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو تبلیغ ایسے انداز کے، آسان انداز کے اندر فرما رہے ہیں کہ شیطان کی عبادت بھی نہ کرو، اور فرمایا کہ شیطان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سمجھایا، سارا کچھ کیا، تو آگے سے کہنے لگا کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ جیسے آج کل بھی یہ رواج ہے، اگر کوئی کسی کو سیدھی بات بتاتا ہے، حق کا پیغام دیتا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر کچھ بزرگ ہیں
تو وہ یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی ان باتوں سے باز نہ آیا تو یہاں سے چلا جا، یا ہم تیرے ساتھ کچھ اور کریں گے یا تمہیں سزا دیں گے۔ تو یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آدم بھی بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ نے اس کو قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسے تبلیغ فرمائی، بتوں کی عبادت سے منع فرمایا، تو اب آدم نے کیا رویہ اختیار کیا؟ کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ اے ابراہیم، اگر تو ہمارے بتوں کی جناب والا شکایت کرنے سے، ان کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے باز نہ آیا تو ہم تجھے سنگسار کر دیں گے، رجم کر دیں گے، تو پتھروں کا برساؤ کریں گے۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم ان کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائے۔ واہجرنی ملیہ، اور فرمایا پھر یا تو جگہ وطن ہو جا، یہاں سے دور چلا جا، ہجرت کر جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے چچا سے یہ باتیں کی تو اس نے جا کر آگے والوں کو بتایا کہ میرا بھتیجا ہے جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے مخالفت کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے اور قوم کا میلے کا دن آ گیا، عید کا دن آ گیا۔ انہوں نے کہا، بلکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو یہ کہا تو اس نے کہا تو ہمارے بتوں کی خداؤں کی حقانیت کو نہیں مانتا، تو چل ہمارے ساتھ ہمارے بت خانے، ہمارے خداؤں کے پاس، دیکھ کہ ان کے کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے چچا کے ساتھ اس بت خانے کے اندر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ یہ خدا ہے جو نہ ہل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر میں ان کو کہوں تو یہ میرے رب کی گواہی ضرور دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے کہا کہ میں کون ہوں؟ تم گواہی دیتے ہو؟ تو ان بتوں سے آواز آئی کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ بت میری گواہی دے تو کیا تو کلمہ پڑھ لے گا؟ تو اس نے پھر بھی کلمہ نہ پڑھا کیونکہ کلمہ اس کے نصیب کے اندر نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے ہوئے، قوم نے کہا آؤ ہمارے ساتھ آج عید کا دن ہے۔ اور عید کا دن کیا ہوتا تھا؟ وہ وہاں رنگرلیاں مناتے تھے، شرابیں پیتے تھے، کھیل کود کے اندر مصروف ہوتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور ایک میدان کے اندر جا کر یہ ساری بے حیائی فحاشی ریانی کے کام کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی عید تھی۔ جیسے آج کل مسلمان حقیقی جو عید کا مقصد ہے اس کو بھول گیا ہے۔ عید کا مقصد تو تھا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، نمازیں پڑھی جائے، لیکن آج کا مسلمان بھی عید کے دن کھیل کود کے اندر، فلم و ڈراموں کے اندر اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ عید کے دن انسان کو نماز بھی یاد نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں آتا۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ آپ نے فرمایا واللہ یعنی اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایسا ایسا کروں گا۔ تو جب قوم چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے کے اندر، ملا ابن کافی مالک النبوہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اس بت خانے کے اندر تقریباً 73 بت تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 72 بت توڑ دی۔ بت خانے کے اندر گئے، ان بتوں کے سامنے قسم قسم کے کھانے پڑے ہوئے تھے، بڑی بڑی اشیاء پڑی ہوئی تھی، وہ کھا نہیں رہے تھے۔ آپ نے کہا کھاؤ، وہ چپ تھے، کھا نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے کے ساتھ کسی کی ناک کھولی، کسی کا آنکھ، کسی کی کان، کسی کا کچھ، سب کو زخمی کر دیا، اور جو کلہاڑا تھا وہ سب سے بڑا بت جو تھا، بعض روایات کے اندر آتا ہے سب سے بڑا بت حبل تھا، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور گھر چلے گئے۔ جب قوم اپنی عید سے واپس آئی تو بتوں کا حال دیکھا
تو کہنے لگے یہ کیا کیا، یہ ایسا کون کرنے والا ہے؟ تو جو سن رہے تھے نا انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا ایک ابراہیم ہے اس کا نام ہے، اور وہ ایسا ایسا کہہ رہا تھا ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا حال اس نے کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر کے گرفتار کر کے نمرود کے دربار کے اندر جب پیش کیا گیا، جو بادشاہ تھا اس نے بھی پوچھا کیا ابراہیم تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، کیا آپ نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جس کے پاس ہتھیار ہے اسی نے کیا ہو، آخر بڑوں کو چھوٹوں پر غصہ بھی آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم آپ کو اچھا بنا پتا ہے یہ بول نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بول نہیں سکتے تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ آخر کار وہ اور غصے کے اندر آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایسا حشر کیا جائے جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے، یا تو اس کو مار ڈالا جائے یا اس کو قید کر دیا جائے۔ مشورے ہوتے رہے، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ ایک آدمی تھا اس کا نام تھا حمیزہ، بعض روایات کے اندر آتا ہے شیخ نجدی، یعنی ابلیس لعین بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جائے، اگر اس کو جلا وطن کیا جائے تو یہ اور علاقے کے اندر جا کر اپنی تبلیغ شروع کرے گا، لوگ میری اسلام پر آ جائیں گے، ان کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو آگ کے اندر ڈالا جائے، لوگ یہ عبرت حاصل کریں کہ جو مجازی خداؤں کا باقی ہوتا ہے اس کا حشر یہی ہوتا ہے۔ جیسے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں آج کل بھی کئی علاقوں کے اندر یہ چل رہا ہے، تو بڑے بڑے لوگ ہیں تو اگر ان کے کہنا نہ مانا جائے تو وہ غریب کو تنگ کرتے ہیں، ان کو سزائیں دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے آگے کیوں بولا ہے، ہماری اس نے جناب والا بےعزتی کیوں کی ہے، کیوں کی ہے۔ تو یہ چیزیں شروع سے آ رہی ہیں، ان کو حق بات اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کھڑے ہیں نمرود کے دربار کے اندر، اور نمرود کے سامنے جب کھڑے ہیں اب مناظرہ ہو رہا ہے حضرت نمرود کے معاذ اللہ حضرت میرے زبان سے نکل گیا، نمرود کافر تھا، اس کے دربار کے اندر کھڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب نمرود کہتا ہے کہ تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا، بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو اتنے سارے خداؤں کو نہیں مانتا، ایک خدا کی تبلیغ کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، سنا تیرا رب کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس مناظرے کو بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ معبود وہ وقت یاد کرو کہ آپ نے نہیں دیکھا جب ابراہیم علیہ السلام سے نمرود جھگڑ رہا تھا ملکیت کے بارے، ملک کے بارے، بادشاہی کے بارے، جب جھگڑا کر رہا تھا، یعنی آپس کے اندر جو مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، اللہ نے اس کو بھی قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی، یعنی موت بھی اس کے ہاتھ کے اندر ہے اور زندگی بھی اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی تخلیق کیا اور زندگی کو بھی تخلیق کیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ کے اندر، یعنی وہ بڑی برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ کے اندر تمام ملکیتیں ہیں، تمام بادشاہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی، یعنی زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود بڑا چلاک تھا، شاطر تھا، اس نے فوراً کہا انا احیی و امیت، میں مردے زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ فوراً اس نے بھی کہا احیی، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، احیی بھی کہا، امیت بھی کہا، میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دلیل، تو اس نے حکم دیا جو قیدی منگوائے گئے. جب دو قیدی منگوائے گئے، ایک کا حکم پھانسی کا تھا، اس نے پھانسی پہ چڑھنا تھا، سولی پہ اس کو لٹکانا تھا، اور ایک نے رہا ہونا تھا. تو اس نے پوچھا، جس نے رہا ہونا تھا پہلے اس سے پوچھا، ہاں تیرے بارے کیا فیصلہ ہوا؟ اس نے کہا میرے بارے فیصلہ یہ ہے کہ میں نے رہا ہونا، میرا کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا. اور جس کے بارے حکم تھا سولی پہ چڑھانے کا، اس سے پوچھا تیرے بارے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا میرے بارے سولی کا حکم ہے. تو نمرود نے کہا اس کو رہا کر دیا جائے. جب اس کو رہا کر دیا گیا تو نمرود کہنے لگا دیکھا جو زندگی کی طرف جا رہا تھا میں نے اس کو موت دے دی، اور جو موت کی طرف جا رہا تھا میں نے اس کو زندگی دے دی. تو میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوگ سمجھ گئے کہ اب یہ چادر ہے، چلاک ہے، فوری اور دلیل اس سے مانگی کہ ایسا تو نے کر لیا، اب دوسری بات یہ ہے کہ میرا خدا وہ ہے، میرا رب وہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب کے اندر وہ غروب کرتا ہے. تو اگر خدا ہے، رب ہے، تو پھر تو ایسا کر، مغرب سے سورج کو طلوع کر اور مشرق کے اندر غروب کر. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ آواز باختہ ہو گیا، یعنی اس کے اوزان خطا ہو گئے، لاجواب ہو گیا کہ میں یہ کہ نہیں کر سکتا، ایسا ہوتا بھی نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر پھر یہ بات ڈالی کہ اس نے یہ کہا اور وہ لاجواب ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہی بھی فرمائی کہ اے ابراہیم اگر یہ کہتا تو ہم آپ کے حکم پر سورج کو آج مغرب سے طلوع کر دیتے. اور یہ واقعہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ کفار مکہ نے بھی دلیل مانگی تھی کہ آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو جائے. تو آپ نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے انگلی کا اشارہ فرمایا تھا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز اصل قضا ہو گئی تھی اور اس کی نماز جناب والا ادا کرنے کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، سورج غروب ہوا واپس لوٹ آیا. حضرت نے کہا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نظری دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کہ یہ میرے آقا کا مقام ہے. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ 70,000 نوری فرشتے یہ سورج کو دھکیل کر مقام مغرب پر لے کر جاتے ہیں. تو دیکھیں میرے آقا کی انگلی کا اتنا کمال ہے کہ 70,000 فرشتے بھی واپس آئے. ایک فرشتے کا اتنی طاقت ہے کہ انگلی سے پوری زمین کو زیر و زبر کر دیں، یعنی اوپر نیچے کر دیں. یہ ایک فرشتے کی طاقت ہے. تو 70,000 فرشتوں کی طاقت کتنی ہوگی اور سورج کتنا بڑا ہوگا، اس کو فرشتے دھکیل کر لے جاتے ہیں. اور میری آقا نے صرف انگلی کا اشارہ کیا تو گویا سورج جب واپس آیا تو فرشتے بھی واپس آئے ہوں گے. اسی لیے فرمایا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، کہ میرے آقا کے اشارے پر سورج بھی غروب ہوا واپس لوٹ رہا ہے اور چاند بھی اشارے سے چاک ہو رہا ہے. کہ زلفان دی قسمہ خدا آپ چاہے، انگل پیاری یہ اٹھ جاوے، ٹوٹے ہو جاندہ چند آسمان دا، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی کی. کہ ہمارے آقا کا اتنا مقام ہے کہ آپ اشارہ فرما دیں سورج بھی واپس آ جاتا ہے اور چاند بھی ٹوٹے ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعے اس سے آگے موضوع کو چلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.